اللہ پاک کی ڈر اور خوف اور اپنے نفسانی خواہشات سے احتراز اور اجتناب، یہ دو صفتیں جہاں اور جب بھی پیدا ہو جائیں تو رب کا فیصلہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر جنت ہی تمہارا ٹھکانہ اور جنت ہی تمہارا مسکن ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ حدیث بیان ہو رہی تھی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک بخل، دوسرے نمبر پر اپنی خواہشات کی تابعداری، اور تیسرے نمبر پر اعجاب یعنی تکبر اور خود پسندی۔ پھر ارشاد فرمائے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین چیزیں انسان کو نجات دلاتی ہیں اور خلاصی دلاتی ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ غضب اور غصے میں ہو یا رضا میں ہو، ہر حال میں عدل اور انصاف کے دامن کو تھامے رکھنا، انصاف اور عدل قائم رکھنا۔ فرمائیں کہ یہ خصلت اور یہ عادت ایسی ہے کہ کل حشر کو میدان قیامت میں انسان کے نجات اور خلاصی کا سبب بن جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والقصد فی الفقر والغنا، کہ انسان مالدار ہو یا غریب ہو، حالات موافق ہو یا ناموافق ہو، برسر روزگار ہو یا بے روزگار ہو، صاحب ثروت اور صاحب مال ہو یا فقیر ہو، ہر حال میں درمیانہ رو زندگی گزارنا، نہ زیادہ بخل سے کام لینا اور نہ ہی زیادہ اسراف سے کام لینا، نہ فضول خرچی کرنا اور نہ ہی بخل اور کنجوسی کرنا۔ تو فرمائیں کہ یہ درمیانی زندگی گزارنا یہ انسان کو نجات اور خلاصی دلوا دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے، کمالات میں سے ایک صفت اور کمال یہ ہے کہ آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات بڑے مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کا مفہوم بڑا وسیع اور جامع ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی زندگی گزارنے میں، اپنے نان نفقہ میں، اپنے اخراجات میں درمیانہ رو بن کر رہے، اگر یہ اپنے گنجائش سے زیادہ خرچ کرے گا تو مقروض ہوگا، قرض دار اس کو تنگ کریں گے، اس کی زندگی کی چین، راحت اور سکون غارت ہو جائے گی۔ اور اگر یہ بہت زیادہ بخل کرے گا تو بیوی بچے اولاد متنفر ہوں گے اور ان کی دل میں نفرت پیدا ہوں گی، اور اپنے والد کے لیے، اپنے بڑے کے لیے جو محبت دلوں میں ہوتی ہیں وہ محبت ختم ہو جائے گی۔ تو فرمائے اس لیے درمیانہ طریقہ اختیار کرنا یہ انسان کو دنیا میں بھی نجات دلاتی ہیں اور آخرت میں بھی، اس لیے کہ جب یہ مال زیادہ خرچ کرے گا تو کل قیامت کو اس کا جواب دے گا۔ مال کے متعلق حشر کے میدان میں اللہ پاک دو سوال پوچھیں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یہ مال کہاں سے کمایا، کس طریقے پر کمایا، اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے یہ مال خرچ کہاں اور کس طریقے پر کیا۔ تو جب اس کا خرچہ درمیانہ ہوگا تو حشر کا سوال، حشر کا پوچھ، حشر کا جو ہے وہ حساب وہ بھی اس کے لیے آسان اور سہل رہے گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ غنا میں ہو، فقر میں ہو، مالداری میں ہو، غربت میں ہو، میانہ روی، درمیانہ رو زندگی گزارنا، فرمائے کہ یہ انسان کو خلاصی اور نجات دلاتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر ارشاد فرمائے اللہ کے پیارے پیغمبر نے کہ وَخَشِيَّةُ اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ،
کہ اللہ پاک سے ہر حال میں ڈرنا، خواہ آپ خلوت میں ہیں، تنہائی میں ہیں، اکیلے پن میں ہیں، رب کے علاوہ کوئی ایک بھی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہے، تب بھی اللہ پاک سے ڈرنا، اور تب بھی اللہ پاک کی خوف اپنے دل میں بٹھائے رکھنا، اور آپ مجمع میں ہوں، لوگوں کے سامنے ہوں، تو تب بھی اپنے رب سے ڈرنا۔ فرمائے کہ یہ صفت بھی ایسی ہیں کہ انسان کو خلاصی دلاتی ہیں کہ جب انسان کے دل میں اللہ پاک کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ پاک کا خوف پیدا ہو جائے۔ قرآن پاک کی بنیاد اللہ پاک نے تقوی پر رکھی ہے۔ قرآن پاک نے کئی سو مقامات پر تقوی کا حکم دیا ہے، اور ایمان والوں کو تو بار بار فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جب اللہ پاک کا ڈر دلوں میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ساری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ پاک کے ہر حکم کو ماننا آسان ہو جاتا ہے، پیارے پیغمبر کے ہر سنت کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اگر دل میں اللہ کا ڈر نہ ہو تو پھر کسی بھی عمل کی طرف دل کا میلان ہی نہیں ہوتا، دل اس کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ پاک کا کوئی حکم بجا لائیں، اللہ پاک کا کوئی حکم مان کر اس پر عمل کریں۔ تو فرمائیں کہ اللہ پاک کی خوف ہر حال میں، ظاہراً ہو باطناً ہو، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا کسی کے سامنے نہ ہو، ہر حال میں اللہ پاک کا خوف، فرمائے یہ انسان کو نجات اور خلاصی دلاتی ہیں۔ ایک تمثیلی حکایت ہے کہ ایک استاد ہمیشہ اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کہا کرتا تھا، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے، اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ شاگرد پریشان ہو گئے کہ استاد کے پاس آتے ہیں تو ایک ہی سبق ہیں، اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں، اللہ ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ تو ایک دن کسی شاگرد نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ استاد جی اگلا سبق بھی پڑھائیں، یہ تو ہمیں یاد ہو گیا کہ اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے۔ فرمایا اچھا سبق یاد ہیں؟ شاگردوں نے کہا جی استاد۔ فرمایا یہ چری لے لو، ایک ایک مرغی لے لو، اور جاؤ جہاں تمہیں کوئی نظر نہ آئے وہاں ذبح کر کے لے آنا۔ یہ چلے گئے، تلاش کرتے کرتے کسی نے کسی درخت کا اونٹ لیا اور وہاں اس مرغی کو ذبح کیا، کوئی کسی دیوار کے پیچھے چھپا اور وہاں ذبح کیا، کوئی کسی صحرا میں گیا، کسی پودے کے پیچھے چھپ کر وہاں ذبح کیا۔ یہ سب آئے تو سب کے مرغ ذبح ہوئے ہیں سوائے ایک شاگرد کے، چری بھی اسی طرح اس کے ہاتھ میں، مرغی بھی اسی کے ہاتھ میں، واپس آ گئے۔ سب شاگردوں نے کہا استاد جی ہم نے ایسی جگہ یہ مرغیاں ذبح کی ہیں جہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ استاد نے اسے ایک شاگرد سے پوچھا آپ کو کوئی جگہ نہیں ملی؟ عرض کرنے لگا نہیں استاد جی مجھے کوئی جگہ نہیں ملی، میں جہاں بھی گیا، دیوار کے سائے میں گیا، درخت کے سائے میں گیا، پودے کے پیچھے، جہاں بھی میں نے چھپنے کی کوشش کی وہاں میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، تو اس لیے مجھے کوئی جگہ ہی نہیں ملی، میں واپس آ گیا۔ تو استاد نے فرمایا کہ تم میں سے ایک آدمی کو سبق سمجھ میں آیا ہے، باقی تو سمجھ ہی نہیں پائے۔ تو اب یہ بات ہماری زبانیں بار بار کہتی ہیں، اللہ علیم ہیں، اللہ خبیر ہیں، اللہ بصیر ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اللہ پاک سے شرماتے نہیں ہیں۔ تو فرمائیں کہ تین چیزیں انسان کو نجات دلانے والی ہیں، ان میں سے ایک ہر حال میں عدل اور انصاف قائم کرنا، فقر اور غنا میں درمیانہ رو رہنا، اور ظاہراً اور باطناً ہر حال میں اللہ پاک سے ڈرتے رہنا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں، تین اعمال انسان کے اعمال کے لیے، گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں۔ تین اعمال ایسے ہیں، تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں، انسان کے گناہوں کو مٹھا دیتی ہے۔ آئندہ جمعے کو بھی ہمیں یہ مل سکے گی
کیا خیال ہے آئندہ جمعے میں، اور وہ بھی سر عام ممبر پر؟ تو فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کو اس کے گناہوں کو مٹھانے والی، ختم کرنے والی ہے۔ پہلے نمبر پر ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ فجر کی نماز پڑھی ہے، اب اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اپنے کاج میں، اپنے دکان میں، تجارت میں، مزدوری میں لگا ہوا ہے، دل مسجد کے ساتھ معلق ہے، کب دوبارہ حی علی الصلاۃ کی ندا مجھے سننے کو ملے گی اور کب جا کر میں دوبارہ نماز پڑھوں گا۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد اب انتظار ہے، عصر کی اذان کب ہوگی، کب جا کر رب کے سامنے جا کر سجدے لگاؤں گا۔ ہر نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی فارغ ہے تو نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں، وضو کر لیں، تیار ہو کر بیٹھیں، دوسری نماز تک جتنا وقفہ ہے یہ وقفہ اس کا عبادت لکھا جائے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا الوضوء صلاح المومن، فرمایا وضو طہارت اور پاکیزگی کسی بھی مومن اور مسلمان کا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہر وقت مسلح ہے شیطان، اس سے لڑنے کے لیے اللہ نے ہمیں طہارت اور پاکیزگی ایک اسلحے کے طور پر عطا کیا ہے۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے تیار ہو کر رہنا۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فذالکم الرباط، فرمایا یہ سرحدوں کی چوکیداری کے مترادف اور برابر ہے۔ تو یہ انسان کے گناہوں کو مٹھاتی ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ظہر تک اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے ہیں، ظہر کی نماز پڑھے گا، درمیانی وقفے میں جتنے گناہ ہوئے ہیں سب مٹ جائے گا۔ ظہر سے عصر تک گناہ ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، عصر کی نماز ادا کرے گا تو اللہ پاک درمیان میں کیے گئے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر اسی طرح مغرب سے پہلے، پھر عشاء سے پہلے، اور پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے فجر تک، تو فجر کی نماز پڑھتا ہے اللہ پاک رات بھر کے گناہ، لیکن چھوٹے گناہ، بڑے گناہوں کے لیے توبہ کا ہونا ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّوَرَاتِ، انسان کے گناہوں کو مٹھانے والا دوسرا عمل سختی میں، ٹھنڈک میں کامل اور مکمل وضو کرنا۔ اب کراچی میں تو یہ محسوس ہی نہیں ہوتا ہے، گرمی میں تو آدمی یہ کہتا ہے نہا کر مسجد میں چلا جاؤں، اور سردیوں میں بھی وضو کا پانی یا تو ویسے ہی گرم ہوتا ہے یا گرم کیا جاتا ہے۔ اب یہ سنت اور یہ عمل پتہ چلتا ہے اسکردو جیسے علاقے میں جہاں -15 سے لے کر 20-25 تک سینٹی گریڈ رہتا ہے، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ جمے ہوئے پانی سے، برف کے پانی سے وضو کرنا، اس میں کتنا لطف ہے، کتنی حلاوت ہے، اور اللہ پاک اس سے کتنے راضی ہوتے ہیں۔ یا پھر کوئی آدمی، اس کو کوئی عذر ہے، بار بار وضو کرنا، بار بار وضو کرنا، اس پر بھی اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹھاتے ہیں۔ اور تیسرا عمل اللہ کے محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، فرض نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے اٹھنے والے قدم، یہ بھی انسان کے گناہوں کو مٹھا دیتے ہیں۔ صحابی ہیں، نابینا ہیں، یہ صحابی مجھے اس لیے بھی یاد آیا کہ جس سورت کی میں نے آیتیں پڑھی ہیں، سامنے والی سورت ہیں سورہ یابس، اور اسی سورت کی ابتدائی آیتوں میں میرے رب نے میرے پیغمبر کو اس صحابی کے لیے ڈانٹ پلائی ہے۔ شان دیکھیے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہم اللہ کے پیارے پیغمبر کے دربار میں آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، مجھے اجازت ہو میں اپنے گھر میں نمازیں پڑھ لیا کروں؟ فرمایا وجہ؟ عذر ہے اللہ کے پیغمبر، آنکھوں سے نابینا ہوں، کوئی قائد لے جانے والا، لے آنے والا کوئی نہیں ہے، کھجور کے درخت ہیں، باغات ہیں، ٹکراتا ہوں کبھی ایک درخت سے کبھی دوسرے درخت سے، کھائیاں ہیں، کبھی ایک کھائی میں گرتا ہوں کبھی دوسرے کھائی میں گرتا ہوں، عذر ہے میرا، اللہ کے محبوب مجھے اجازت عطا فرمائیے میں اپنی نمازیں گھر میں پڑھ لیا کروں۔ نابینا بھی ہیں
لانے والا کوئی بھی نہیں، تکلیف بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت ہے۔ 2-4 قدمیں اٹھائی ہیں چلتے ہوئے، فرمایا بلاؤ اس کو۔ واپس بلایا گیا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تمہیں آذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تم آذان کی آواز سن لیتے ہو؟ عرض کرنے لگے ہاں آقا، آذان کی آواز تو سن لیتا ہوں۔ فرمایا فعجب، پھر مؤذن کی بات قبول کر لینا، مؤذن کی بات مان لینا، جمع کی نماز میں، جماعت کی نماز میں حاضر ہو جایا کر۔ فرمایا اس لیے جس صف میں تم کھڑے ہوں گے اللہ پاک تیری وجہ سے صف بھر کی نمازیں قبول کر لیتا ہے۔ اور ہماری حالت، ہمیں تو اذان بالکل سنائی نہیں دیتی ہے نا، اذان کا وقت بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، موبائل بھی بتاتا ہے، گھڑیاں بھی بتاتی ہیں، اذان کی آواز بھی کہاں کہاں تک پہنچتی ہیں، وقت بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی مسجد کے پڑوس سے ہم مسجد تک نہیں آ سکتے ہیں۔ تو فرمائے یہ عمل کہ جماعت کی ادائیگی کے لیے اٹھتے ہوئے قدم انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ انصار صحابہ کرام پیارے پیغمبر کے دربار میں آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب ہمارے 2 گھر ہیں، ایک مسجد نبوی کے قریب ہیں، ایک مسجد نبوی سے دور ہیں، آپ ہمیں اجازت دے دیں ہم اپنا وہاں سے سامان اٹھا کر قریب والے گھر میں آ جائیں، اس لیے کہ آپ کا حجرہ بھی مسجد نبوی میں، آپ بھی مسجد نبوی میں، ہم آپ کے قریب ہو جائیں گے، آپ کا قرب چاہیے ہمیں۔ فرمایا اچھا یہ بات بھی صحیح ہے، لیکن تم اپنے حوالی دور سے جب چل کر مسجد میں آتے ہو تو ہر قدم پر تمہاری نیکیاں بڑھتی ہیں، تمہارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، تمہارے درجات بلند ہوتے ہیں، جب قریب آؤ گے تو تمہارے قدم کم ہوں گے تو کم گناہ معاف ہوں گے، کم درجات بلند ہوں گے، کم نیکیاں لکھی جائیں گی۔ فرمایا ہاں ہاں اللہ کے حبیب ہم دور ہی صحیح، ہم دور ہی صحیح، ہم دور سے آئیں گے، قدمیں اٹھا کر آئیں گے تاکہ ہمارے قدمیں زیادہ سے زیادہ لگیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے جب وہ جماعت کے لیے آیا کرتا تھا چھوٹی چھوٹی قدمیں اٹھا کر آیا کرتا تھا۔ کسی نے پوچھا ان نخروں کے ساتھ کیوں چلتے ہو؟ فرمایا ان نخروں کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہوں، یہ نخروں کے ساتھ، ناز کے ساتھ قدم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ ناز و نخروں کے ساتھ جنت کا مکین بن جاؤں، چھوٹے چھوٹے قدمیں اٹھاؤں گا تو میرے قدمیں زیادہ لکھی جائیں گی۔ تو فرمایا کہ یہ 3 اعمال، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار، اور اپنے کامل وضو، اور تیسرے نمبر پر جماعت کی نماز کی طرف چل کر جانا، فرمایا یہ انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔